أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنا لیا تو رب کریم کی طرف سے حکم ہوا اے میرے خلیل وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آپ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اللہ میری آواز تو ساری دنیا میں نہیں پہنچ سکتی۔ فرمایا میرے خلیل آواز لگانا تیرا کام ہے، اس کو آنے والے انسانوں کی روحوں تک پہنچا دینا یہ میرا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی۔ کہتے ہیں کہ روحوں نے جب سنا تو جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ اس کو بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے، حج عمرے کی سعادت نصیب ہوگی۔ کسی نے ایک دفعہ کہا، کسی نے 2 دفعہ کہا، اور لگتا ہے کہ کچھ تو سرفرے ایسے بھی تھے کہ لبیک 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 ہی کہتے رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے حج اور عمرے کیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر، انہوں نے 27 حج کیے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں ہر سال حج فرماتے تھے۔ ہمارے ایک واقف ہیں تو ان کی بیٹی مینا میں پیدا ہوئی، اور ماشاءاللہ اب اگر بالفرض اس کی عمر 27 سال ہے تو وہ 27 حجیں کر چکی ہے، ہر سال حج کرتے ہیں۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اخبار میں یہ خبر بھی آئی، یمن کے ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا حج کیا جب میری عمر 20 سال تھی۔ اور ان کے مطابق ان کی عمر اس وقت 120 سال تھی اور وہ زندگی کا 100واں حج کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 100 میں سے 80 حج پیدل چل کر کیے ہیں۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں، سینکڑوں دفعہ حج کیے۔ تو بہرحال یہ ایک محبت کا ایک سفر ہے، اگر ہیں آپ مخلص اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ محبت جب خالص ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دربار محبت میں بندے کو طلب فرما لیتے ہیں، آنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ہمارے بزرگ بڑی چاہتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بڑے بزرگ ہیں، بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے۔
وہ حج پر تشریف لائے تو 13 دن مکہ مکرمہ میں رہے. یہ ان کی کرامت تھی، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ پیشاب نہ بہانا. 13 دن اسی طرح گزارے عبادت میں اور 13 دن کے بعد چلے گئے. کسی نے پوچھا کہ کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اگر میں کھاؤں گا تو قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی، اور میں پسند نہیں کرتا کہ میں کالا کتا اس پاک دیش کو ناپاک کر جاؤں. خود زمانے میں ابھی ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے کہ فلش سسٹم نہیں ہوتا تھا. یہ ان کی کرامت تھی کہ اتنے دن اللہ نے ان کو بغیر کھائے پیے طاقت دے دی اور وہ اعمال کرتے رہے. تو دیکھیں کون کتنی چاہت اور محبت کے ساتھ آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ ہم لوگ ملتزم پہ حاضری کے ارادے سے کھڑے تھے کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. تو اچانک میں نے پیچھے دیکھا تو اگرچہ وہاں سارے مرد تھے مگر پیچھے ایک عربی عورت وہ زارو قطار رو رہی تھی اور اس کی سسکیوں کی آواز تھی. جب میں نے دیکھا کہ بھی پیچھے قریبی عورت ہے تو میں ایک طرف کو ہٹ گیا. اس کو راستہ ملا، وہ آگے بڑھ گئی. اب ملتزم پہ لپٹنا چاہتی تھی، اور ملتزم پہ عام طور پر پولیس والے لوگ عورتوں کو نہیں جانے دیتے. تو ایک آدمی آگے لپٹا ہوا دعا مانگ رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ہٹا تو یہ عورت آگے بڑھی. پولیس والے نے اسے روکا، یلا یلا جیسے وہ کرتے ہیں. تو جیسے اس نے کہا، یہ عورت جو رو رہی تھی یہ اسے کہنے لگی، رو لیس بیت ابیک، پیچھے ہٹ، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے. اللہ. اور پھر اس کے بعد وہ ملتزم سے لپٹ کے جو دھاڑے مار کے رونے لگی تو حیران، یا اللہ تیرے بندے اور تیرے بندیاں کتنی چاہتوں اور الفتوں کے ساتھ تیرے گھر کے دیدار کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں. اب تو اگر بارش کا موسم ہو جائے تو حتیم بند کر دیتے ہیں، چونکہ مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، پھسلتے ہیں، ان کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. پہلے جب لوگ ذرا کم ہوتے تھے تو اس وقت اتنی زیادہ پابندی نہیں تھی. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بارش ہو رہی تھی تو ہم بھی حتیم پہنچ گئے. خیال تھا کہ بھائی میزاب رحمت سے پانی گرے گا تو شاید کچھ چھینٹے ہم پہ بھی پڑ جائیں. مجمع ہو گیا وہاں پر، لوگ آگے سے آگے بڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک عورت کو دیکھا، افریقن ملک کی تھی، اور افریقن ملکوں کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پیٹھ پیچھے باندھ کے کپڑے کے ساتھ رکھتی ہیں. یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت زبردست ہے. وہ اپنا ہر کام کرتی رہتی ہیں، بچہ پیچھے کمر کے پیچھے رہتا ہے. تو وہ بھی اسی طرح. اب وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ میں میزاب رحمت کے پانی کے نیچے جاؤں. وہاں تو مردوں کا مجمع تھا، جا بھی نہیں سکتی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اپنی ایک چادر جو تھی دوپٹہ نما اس کو نکالا اور اس کے ایک سرے کے اوپر اس نے گانٹھ باندھ دی، اور دوسرے سرے کو ہاتھ میں پکڑ کر وہ جو گانٹھ والا سرا تھا اس نے زور سے پھینکا، جیسے دھاگے کے ساتھ پتھر باندھ کے پتھر کو پھینکتے ہیں. تو جب اس نے پھینکا تو وہ چادر جو تھی وہ لمبی ہوئی، اور وہ جو گانٹھ تھی نا میزاب رحمت سے جو پانی گر رہا تھا اس پانی کے ساتھ جا کر ٹکرائی. تو پانی اسے لگ گیا تو وہ بہت خوش ہو گئی کہ اب میں جب مقصود مل گیا. تو ہمارا خیال تھا کہ اب اس پانی کو یہ دیکھیں کیا کرتی ہے. وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے بچے کو کمر سے اٹھا کر گود میں ڈالا، اور وہ جو پانی میزاب رحمت کا لگا تھا اس کو وہ بچے کے منہ کے اندر نچوڑنے لگی. ماں کی ممتا دیکھو، اپنے معصوم بچے کے منہ میں میزاب رحمت والا وہ پانی اس کے چند قطرے ڈال رہی ہے کہ میرے بچے کو اس کی برکتیں نصیب ہو جائیں. تو
آنے والے کس چاہت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں؟ تہجدوں میں دعائیں مانگی ہوں گی، تقوی بھری زندگی گزاری ہوگی، پتہ نہیں کس محبت کو لے کر آئے ہوں گے۔ تو یہ عاشقانہ سفر ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے کل بتایا کہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف پہنچے۔ اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ ہر قدم پر 2 رکعت نفل کا ادا کرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے کتنی محبت اور چاہت سے آئے ہوں گے۔ تو جتنی دل میں چاہت محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی پھر یہاں پر آ کر رحمتیں برکتیں زیادہ ملیں گی، انعام بھی زیادہ ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر میں کام اور حرم میں انعام۔ جو بندہ اپنے گھر میں رہ کر دین پر عمل کرتا ہے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تقوی والی خشوع و خضوع والی زندگی گزارتا ہے، جب وہ وہاں کام کرتا ہے، جب حرم میں آتا ہے تو یہاں آ کر انعام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس محبت کے سفر کو سیکھ کے آنا پڑتا ہے تاکہ جو کام بھی کریں چاہت کے ساتھ کریں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ بھی حج کے لیے آیا۔ کافی دن حضرت سے ملاقات نہ ہوئی تو پوچھا بھئی کئی دن نہیں ملے، کہاں گئے تھے؟ جی حضرت حج پہ گیا تھا۔ فرمایا آؤ ذرا، بلایا، پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے احرام باندھا تھا؟ جی حضرت احرام باندھا تھا۔ فرمایا کہ احرام باندھتے ہوئے تم نے اپنے جب کپڑے اتارے تھے تو گناہوں کا لباس اتار کر تقوی کی پوشاک پہننے کی نیت تم نے کی تھی؟ حضرت یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ تلبیہ پڑھا تھا؟ حضرت پڑھا تھا۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے تم نے اپنے دل و جان کو اللہ کے سامنے حاضر کیا تھا؟ لبیک کا یہی تو معنی ہے۔ حضرت ایسے تو نہیں کیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم مقام عرفات پر گئے تھے؟ جی گیا تھا۔ تو تمہیں پھر معرفت مل گئی تھی؟ اس کا تو پتہ نہیں حضرت۔ مزدلفہ میں گئے تھے؟ جی گئے تھے۔ پھر کیا حقوق العباد سے معافی مل گئی تھی؟ حضرت خیال ہی نہیں تھا۔ شیطان کو کنکریاں ماری تھیں؟ جی ماری تھیں۔ تو کنکریاں مار کے اپنی دلی نفرت کا اظہار کیا تھا؟ یہ کیفیت تو نہیں تھی۔ اچھا تم نے جانور قربان کیا تھا؟ جی۔ تو جانور قربان کرتے وقت اپنے نفس کی خواہشات پہ چھری پھیرنے کی نیت تم نے کی تھی؟ حضرت یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ طواف زیارت کیا تھا؟ جی۔ تو طواف زیارت کرتے ہوئے پھر محبوب کی زیارت، تجلیات کی زیارت نصیب ہوئی تھی؟ حضرت یہ تو پتہ نہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں اس میں سے کچھ بھی پتہ نہیں تو تم نے حج کیا کیا؟ دوبارہ اگلے سال جانا اور جیسے میں نے تمہیں بتایا ان کیفیات کے ساتھ جا کے حج کرنا۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے۔ جس بندے نے باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہو نا، آپ کبھی اس کو دیکھیں تو کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ لیدر کے بنے ہوئے تکیے کو مکے مار رہا ہوتا ہے۔ پوچھو بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا جی میں تیاری کر رہا ہوں، رنگ سے باہر تیاری کروں گا
تو جب مقابلے کے لیے رنگ میں جاؤں گا تو وہاں پرفارمنس شو کروں گا. اگر تیاری اچھی تو پرفارمنس اچھی، تیاری زیرو تو پرفارمنس زیرو. بالکل وہی والی بات ہے کہ ہم نے اگر گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت والی، اتباع سنت والی زندگی کی کوشش کی ہوگی تو جب یہاں آئے تو پھر اس کے مطابق ہی ہمیں انعام ملا ہوگا. اور اگر ہم نہ محنت کر سکے تو یہاں بھی وہی حال ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمن کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ تیری تیغ سے ہلاک ہوتا، یہ تو دوستوں کے سر سلامت رہیں جن کے اوپر تو خنجر کو آزماتا ہے. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن کہ برونچے کار کر دی کہ درون خانہ آئی. میں طواف کے لیے جب گیا حرم میں تو مجھے رستہ نہ ملا اندر کا. مجھے یہ کہا گیا کہ تم باہر کیا کرتے پھرے ہو کہ اب تم میرے گھر کے اندر کا راستہ تلاش کرتے ہو. کہ برونچے کار کر دی کہ درون خانہ آئی. کہ تم باہر کیا کرتے پھرے، اب میرے گھر کے حرم کے اندر کا راستہ تلاش کرتے ہو. اب ہم تو اپنے گناہوں کو لے کر آئے، اپنے گناہوں کے انبار لے کر یہاں پہنچے، تو اب ہم کیا کریں؟ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں، اللہ کو منائیں، اور جتنے مقامات قبولیت دعا کے ہیں ان پر جا کر اللہ سے دعا مانگیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک مقام ہے ملتزم، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کی جگہ، تھوڑی سی یہ جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لاتے تھے تو سینہ مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور رخسار مبارک بھی لگا ہوتا تھا. جیسے بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملتزم سے لپٹ جایا کرتے. عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر کے ہٹے تو میں نے دیکھا کہ آنکھیں پرنم تھیں، آنکھوں میں سے آنسو تھے. تو مجھے دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. تو واقعی ملتزم ایسا ہی ہے کہ جیسے محبوب کے سینے سے کوئی لپٹ جائے جا کر. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے ایک دوست تھے، محلے دار بھی تھے، سعودی عرب میں نہ قوم کرتے تھے، عمرے کے لیے آئے. ملتزم پہ انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا دے. کہتے ہیں دعا مانگ کے میں جب حرم سے باہر آیا تو مجھے سوچ آئی کہ بیوی بچوں کے ساتھ پاکستان گئی ہوئی ہے کچھ وقت گزارنے کے لیے، کیوں نہ میں اسے فون پہ بتا دوں کہ میں نے یہ دعا مانگی بچے کے لیے. کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، جیسے ہی دروازہ کھولا میں نے دیکھا فون کی گھنٹی بج رہی تھی. میں دوڑا ہوا آیا، فون کا کریڈل اٹھا لیا، پوچھا کون، پتہ چلا کہ بیوی نے پاکستان سے کال کی تھی. میں نے پوچھا آپ خیریت سے ہیں، آپ نے کال کی؟ کہنے لگی ہاں، میرے دل میں آ رہی تھی کہ میں بچے کو حافظ بناؤں تو میں آج اسے مدرسے میں قاری صاحب کے پاس بٹھا کر آئی اور اطلاع دینے کے لیے آپ کو فون کر دیا. کہتے ہیں یہاں میں دعا مانگ کے گیا، وہاں اللہ نے بیوی کے دل میں بات ڈالی، وہ بچے کو مدرسے میں ہی بٹھا کے آیا.
یوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک مرتبہ پرائیویٹ پاور جنریشن کا معاملہ چلا کہ بڑے بڑے فیکٹریوں والے اپنی بجلی خود بنائیں تاکہ ملک خود کفیل ہو بجلی میں۔ تو اس وقت کی حکومت نے ایک بات بڑی عام کی، اس کو کہا جاتا تھا ون ونڈو آپریشن۔ وہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے ایک ایسا ادارہ کھولا کہ جو بندہ فائل لے کے وہاں پہنچ جاتا تھا، حکومت کے ہر محکمے کا بندہ وہاں موجود ہوتا تھا، تو جو کام ہوتا تھا وہیں سمٹا دیتے تھے تاکہ جلدی سے اس کا کام ہو جائے۔ اس کا نام انہوں نے دیا تھا ون ونڈو آپریشن، کہ ایک کھڑکی پہ چلے جاؤ سارے کام تمہارے یہیں سمیٹ دیں گے۔ خیر وہ تو ون ونڈو آپریشن کیا ہونا، ہم نے اپنی زندگی میں ون ونڈو آپریشن یہاں دیکھا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ در ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور واقعی یہ ون ونڈو آپریشن ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ کوئی مسئلہ لے کر آئے، صحت سے متعلق ہو، رزق سے متعلق ہو، کام کاروبار سے متعلق ہو، کوئی اور ایسی پریشانی سے متعلق ہو، یہ ایسی ونڈو ہے، یہ ایسا دروازہ ہے کہ جب وہ یہاں آ جاتا ہے اس کو پھر کسی دوسرے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ سارے مسئلے ادھر ہی حل کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل میں اگر یہ کیفیت ہو نا کہ واقعی یہ ایسا مقام ہے، تو پھر ہم دعا مانگیں گے تو یقین کے ساتھ مانگیں گے اور اس کی برکتیں بھی ہوں گی۔ یہ آج سے زمانے میں ایک فیکٹری کے اندر مینیجر تھا الیکٹریکل کا، تو ایک اور مینیجر وہاں آئے جو نوجوان تھے، پہلے فوج میں کام کرتے تھے، وہاں سے چھٹی لے کر وہ پرائیویٹ ادارے کے اندر ایک شوگر مل کے اندر آ گئے۔ اس نوجوان کو ہم نے دیکھا، زندگی میں ایسے بہت کم خوبصورت نوجوان دیکھے ہوں گے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ واقعی باڈی بلڈنگ کرتا رہا ہو۔ اس کے سینے کی چوڑائی دیکھ کے انسان حیران ہو، بالکل پتلی سی کمر، اور اس کے مسل ایسے بنے ہوئے تھے کہ جب وہ چلتا تھا تو اس کو چلتے دیکھ کر بندہ حیران ہوتا تھا۔ نقشنین بھی بہت خوبصورت تھے، اور پھر اس نے اپنی باڈی کو بنایا بھی زبردست تھا۔ ہزاروں میں کوئی ایسا خوبصورت جسم والا نوجوان نظر نہیں آتا۔ ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ چلو ایک اچھا نوجوان آ گیا۔ اللہ کی شان، چند دن کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ صاحب تو دہریے ہیں۔ وہ کیسے؟ بھٹو کے زمانے میں انہوں نے تعلیم پائی، اور اس زمانے میں ایشیا سرخ ہے اور سبز ہے یہ بڑے نعرے لگا کرتے تھے، اور رشیا کا عمل دخل بہت زیادہ تھا۔ لگتا تھا کہ یہ کمیونزم کا ریچ یہ پوری دنیا میں غلبہ پائے گا، ایسا زمانہ تھا۔ تو یہ صاحب بھی ایسے ہی تھے کہ کچھ کمیونسٹوں سے ان کا رہن سہن رہا، الیک سلیک رہی، اور یہ بھی کمیونزم کا شکار ہو گئے۔ اب یہ جو کمیونسٹ ہوتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا بلکہ انسان نے اللہ کے تصور کو پیدا کر لیا ہے۔ وہ تو خدا بیزار لوگ ہوتے ہیں، وہ دین کو افیون کہتے ہیں کہ یہ دین افیون ہے، جو کھا لیتا ہے اس کو کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کی شان پہ یہ احساس ہے۔ ہمیں نوجوان انجینئر نے بتایا کہ جی یہ نوجوان تو بالکل ہی دہری ہے اور صاف کہتا ہے۔ اس نے اصل میں کہیں انجینئرز کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے کہہ دیا یار جتنا تم خدا سے ڈرتے ہو میں نہیں ڈرتا۔ اب اس قسم کی جرت کوئی نہیں کر سکتا، تو نوجوانوں پر تو یہ بات بڑی بوجھ گزری ہوئی۔ خیر میں نے ان سب کو سمجھا دیا کہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ الجھنا نہیں، خاموشی سے بس اپنا کام کریں،
کبھی موقع ہوا تو میں اس سے خود بات کر لوں گا. میرا ان کے ساتھ ہر وقت کا انٹریکشن تھا. وہ میکینیکل کے انچارج تھے اور میں الیکٹریکل کا، اور دونوں نے مل کے کام کرنے ہوتے تھے. ہر پروجیکٹ ہم نے مل کے کرنا ہوتا تھا. تو ایک دن میں 20 دفعہ ہمیں آپس میں بات چیت کرنی، مشورہ کرنا کام. خیر کچھ عرصہ جب گزارا تو اس نوجوان نے اور اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے. جب اس نے دیکھا تو یہاں تو کوئی بولتا بھی نہیں، انجینئر بھی بات سنتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں. ایک دن یہ کسی جنازے میں شریک ہوا اور واپس جا کر انجینئرز کو کہنے لگا، یار میں جنازہ پڑھنے گیا تھا، بس 15-20 قبروں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو ان میں سے گرم تو کوئی بھی نہیں تھی. یعنی یہ ٹونٹ کر رہا تھا کہ تم جو قبر کے عذاب کا تصور لیے بیٹھے ہو سب فضول. میں نے تو 10-15 قبروں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو کوئی بھی گرم نہیں تھی. خیر اس نے 1-2 مرتبہ میرے سامنے بھی بات شروع کی ڈارون تھیوری کے بارے میں. تو چونکہ یہ تھیوری ساجد نے بھی پڑھی ہوئی تھی تو اس سے بات کی کہ تمہارا لا آف نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دی فٹیسٹ. جب اسی ٹرم میں اس سے بات کی نا تو اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ اس بندے نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، یہ ایزی ٹارگٹ نہیں ہے. اب یہ مجھ سے بات کرتے ہوئے ذرا گھبراتا تھا اور باقی لڑکوں سے کبھی کبھی بات کر لیتا تھا، مگر باقی لڑکے میرے کہنے کے مطابق چپ تھے. ہمارا سلسلہ چلتا رہا. میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگتا تو اس کو کہتا، او بھائی آپ بھی نماز کا مزہ چکھیں، کیا ہوتی ہے. ایسے ہلکی پھلکی بات کرتا. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک انجینئر صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی اپنی بات کرنے لگے کہ گھر کی یہ پریشانی وہ پریشانی، اور اب خرچہ پڑ گیا ہے اور میرے پاس ابھی گنجائش نہیں. تو اس نے آگے سے اس کو یہ الفاظ کہے کہ کیا آپ پریشان رہتے ہو، آئے گا کہاں سے. میں پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں پہ. اس کی وجہ یہ کہ اس کا بڑا بھائی میجر تھا اور ان کے اپنے کئی مربع زرعی زمین کے تھے سرگودا میں، اور خود یہ بھی انجینئرنگ مینیجر تھا. تو جتنی تنخواہ تھی وہ سیدھا بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جاتی تھی. پہلے ہی کافی ویلدی آدمی تھا، تو واقعی یہ لاکھوں پتی انسان تھا نوجوانی میں. تو جب اس نے یہ باتیں کی تو میں نے اس وقت اس کو کہا، میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو الفاظ آپ نے زبان سے نکالے ہیں نا، یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں. تکبر کے بول ہیں کہ تم پریشان رہتے ہو، آئے گا کہاں سے، اور میں پریشان رہتا ہوں، لگاؤں گا کہاں. میں نے کہا بہتر ہے توبہ کر لو. کہنے لگا جی توبہ تو کروں، جو خدا کو مانوں، میں تو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا پھر وقت آئے گا جب مانو گے. یہ پتہ نہیں اس وقت کا ماننا فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، مگر مانو گے. اس لیے کہ فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون. بڑے بڑے فرعونوں نے مان لیا. میری بات سن کے یہ چپ ہو گیا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کی عمر کوئی 26-27 سال ہو گئی تھی اس وقت. اس نے ارادہ کیا شادی کروانے کا. چونکہ بڑے خاندان کا لڑکا تھا، شکل عقل ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو عزت دی تھی، تو اس کی تو بات نکلنی تھی کہ رشتوں کی بھرمار ہو گئی. اب یہ دل کی بات میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، ڈسکس کرتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ امی پریشان ہیں، اس وقت کوئی 100 کے قریب پرپوزلز آئے ہوئے ہیں. ہوتا یہ کہ جس بندے کو پتہ چلتا نا اس کی شادی، وہی چاہتا کہ ہمارے خاندان میں کسی سے ہو جائے، چونکہ مالی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ، شکل میں بھی انتہائی خوبصورت، خاندان بھی اونچا. تو
ہر بندہ چاہتا تھا کہ بھئی اچھا رشتہ ہو جائے. مجھے پوچھنے لگا کہ میں کیا کروں. میں نے کہا کہ ایسے کرو کہ اس کو شارٹ لسٹ کر لو اور 5-10 رشتے جو محسوس ہوتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ کمپیٹیبلٹی زیادہ اچھی ہوگی وہ لے لو. ان 5-10 بندوں سے ملاقات کر لو. کہنے لگا ٹھیک ہے. لو جی شادی کی تیاریاں ماں نے بھی کرنی شروع کر دی اور بیٹا بھی ذہنی طور پہ تیار, اور اس نے شیڈول بنا لیا کہ میں فلاں سے ملوں گا, فلاں سے ملوں گا, فلاں مجھے دیکھیں گے اور میں ان کو دیکھوں گا. اس دوران ایک دن جب ہم دفتر پہنچے تو ہمیں اطلاع ملی جی کہ کل ان صاحب کا ایک ہلکا پھلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آج وہ ڈیوٹی پر نہیں آئے. ہم حیران کیوں نہیں آئے. خیر آفیسر میس میں ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے تو ان کو 1-2 جگہ چھوٹی موٹی خراشیں تھیں, بڑا زخم نہیں تھا. میں نے پوچھا ہوا کیا. کہنے لگا جی سڑک بالکل خالی تھی اور میں تو اپنے اسکوٹر پہ سائیکل موٹر پہ بڑی مناسب سپیڈ پہ اوپر جا رہا تھا. اچانک ایسے جیسے کوئی غشی سی ہوتی ہے ایسے ہلکی سی کچھ ہوا اور مجھے پتا چلا جب میں نیچے گرا ہوا تھا. چکر آئے اور میں نیچے گر گیا. یہ تو اللہ کا شکر کہ کوئی بس نہیں آ رہی تھی. ہم نے کہا چلیں الحمدللہ اللہ نے مہربانی کر دی. لو جی دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ یہ صاحب اپنے ہی کوٹھی کے لان میں چل رہے تھے کہ چلتے چلتے اچانک خود گر گئے اور پھر چوٹ آئی. اب جب گرے اور چوٹ آئی تو پھر اس کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا مسئلہ. ایک آدمی نے اس کو بتایا جی میں آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ نے پہلے ایک پاؤں اٹھایا اور دوسرا پاؤں یعنی اس کو رکھ کر اٹھانے کی بجائے ساتھ دوسرا پاؤں بھی اٹھا لیا اور نیچے گر گئے. اس نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ جی لگتا یہ ہے کہ آپ کا دائیں اور بائیں طرف کا جو سگنل جانے کا سسٹم ہے نا نروس سسٹم, تو کہیں نرو کے اندر کوئی سگنل کی جو ہے وہ شارٹ ہو جاتا ہے. لمبا کام. خیر کافی دن اس کو گزر گئے اسی معاملے میں. اتنے میں ایک نئی بات شروع ہو گئی. ہاتھوں پہ اس کو پسینہ, اور پسینہ اتنا کہ پانی ٹپکتا تھا. یعنی اس نے 4-5 چھوٹے رومال رکھے ہوئے تھے, بالکل گیلے ہو جاتے تھے. ایک رومال گیلا ہو جاتا تو جو پین تھا وہ اس کو دھوپ پہ ڈال کے آتا, دوسرا گیلا ہو جاتا, پھر اس کو اتنا پانی حیران. ڈاکٹروں سے رجوع کیا. انہوں نے کہا جی کہ فلاں مسئلہ ہے. چنانچہ 9 سرجنز کا ایک بورڈ بنانا اور سب نے مل کر پھر اس کا کوئی آپریشن کیا. کوئی 8 گھنٹے کا لمبا آپریشن تھا. خیر کچھ عرصے کے بعد یہ کچھ ریکور ہوا اور اس کا پسینہ جو تھا وہ نسبتاً کم ہو گیا. اب ہم مطمئن ہوئے کہ چلو اس بیماری سے جان چھوٹی. اللہ کی شان, یہ اللہ کی لاٹھی عجیب بے آواز ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا, چلتی رہتی ہے. ایک نیا مسئلہ پڑ گیا. کیا؟ ایک دن یہ اٹھا, اب اس کی آنکھیں ایک جگہ فوکس نہیں کر رہی. ایک گلاس کے 2 گلاس نظر آ رہے ہیں, ایک بندے کے 2 بندے نظر آ رہے ہیں. فیکٹری کے اندر داخلہ بند. ایسا بندہ تو جائے تو ایکسیڈنٹ. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سامنے والا کہاں ہے, میں اس کو سلام یہاں کروں یا یہاں کروں. ہر طرف سے فارغ ہو کے دفتر بیٹھ گیا. اب اس کا کیا علاج کروایا جائے؟ مالک نے بھی کہہ دیا جی کہ آپ کو 2 مہینے ہو گئے, آپ فیکٹری کے اندر راؤنڈ بھی نہیں کر سکتے, کام بھی نہیں مزدوروں کو صحیح بتا سکتے, تو آپ اپنا علاج کروائیں, بعد میں پھر نوکری پہ آئیں. تو
تو دفتر سے اس کو چھٹی مل گئی وداؤٹ پے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے آپریشن کروایا ہوا تھا، علاج کر رہا تھا، مزید کچھ اس نے علاج شروع کروایا مزید ڈاکٹروں سے، اس دوران اس کو ملیریا بخار ہو گیا، اور چونکہ اس کا ڈیفینسو سسٹم ویک ہو چکا تھا اس لیے بخار جان نہیں چھوڑ رہا۔ پتہ چلا جی کہ وہ کئی مہینوں کے لیے گھر چلے گئے۔ 2 مہینوں کے بعد مجھے خیال آیا کہ بھئی وہ ہمارے دوست، کوئی اتا پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، پتہ تو کر کے آئے ان کا۔ چنانچہ میں سرگودا ان کے گھر گیا، مگر ان کے گھر جا کر میں اس کو پہچان نہ پایا۔ اس وقت اس کا وزن مشکل سے کوئی 60 کلو گرام ہوگا، اتنا پتلا دبلا سا بچہ جیسے ہوتا ہے، اور وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور اتنی ویکنیس کہ وہ خود کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، اتنی ویکنیس کہ اس کے کپڑے اس کی والدہ بدلتی تھی، اتنی ویکنیس کہ اس کے منہ میں لقمہ اس کی ماں ڈالتی تھی، اور آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ میں نے ٹی بی کے مریض بھی اتنے کمزور نہیں دیکھے جتنا کمزور وہ ہو چکا تھا، اور پہلے اس کی صحت ہمارے ذہنوں میں ایک آئیڈیل چیز ہوا کرتی تھی۔ اس حال میں دیکھ کے میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ خیر میں نے اسے تسلی دی، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ صحت دے گا۔ وہ میری باتیں سنتا رہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں فیکٹری کے مالک سے بات کروں کہ یہ ایک نوجوان ہے، اور اگر پوری دنیا میں کہیں اس کا علاج ممکن ہے تو ہمیں کروانا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ میرا یہ خیال ہے اور میں جا کے بات کروں گا، اور امید ہے کہ وہ مالک میرے ساتھ کافی اچھا مناسب تعلق محبت کا رکھتا ہے، وہ میری بات مان لے گا۔ تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو باہر ملک بھیجیں گے علاج کے لیے، میرے ساتھ ایک وعدہ کریں۔ پوچھتا ہے کیا؟ میں نے کہا جب آپ صحت مند ہو کے آئیں گے تو آتے ہوئے آپ عمرہ کر کے آئیں گے۔ اب یہ تو خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن دوستی میں اس نے ایسے سر ہلا دیا جیسے ٹھیک کہہ رہا ہو۔ لو جی، واپس آ کر میں نے اپنے چیئرمین سے بات کی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی معلومات کریں۔ میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو خط لکھا کہ اس طرح ایک پیشنٹ ہے، اور ڈاکٹروں کی ڈائیگنوزس یہ ہے کہ اس کو میسٹینیا گریوس کی بیماری ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اس کا دنیا میں کہیں علاج ہے؟ انہوں نے مجھے فوراً خط کا جواب دیا کہ عام تو یہ لا علاج بیماری کہی جاتی ہے۔ کینیڈا کا ایک ڈاکٹر ہے کہ جس کی بیوی اسی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے بیوی کی خاطر دن رات ریسرچ کی اور اس نے بیوی کا کامیاب علاج کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کوئی 8 اور پیشنٹس کا علاج بھی ٹھیک کر لیا ہے۔ تو آپ اس سے رجوع کریں۔ اسے خط لکھا، اس نے کہا جی ہاں میں اتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر چکا ہوں، اگر یہ پیشنٹ آ گیا اتنے میں پیسے لوں گا۔ بہت بڑی اماؤنٹ اس نے بتائی، مگر مل کے جو فیکٹری کے مالک تھے، نیک دل تھے، انہوں نے کہا جتنا بھی خرچہ ہوگا پرواہ نہیں، اس کو بھجواؤ۔ لو جی، ہم نے اس کی بھی ٹکٹ بنوائی، اور بنوائی بھی سعودی عربین ایئر لائن سے، اس لیے بنوائی کہ آتے جاتے تو جدہ جانا ہی پڑے گا، تو بھائی اس کو عمرہ کروا دے گا۔ بھائی نے چھٹی لے لی، ہم نے ان کو رخصت کیا۔ 1 مہینے کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ جی ہاں وہ واپس آ گئے کینیڈا سے، اور ان کی صحت اب بہت ٹھیک ہو گئی۔ ہم ان کو ملنے کے لیے گئے۔ اللہ کی شان کہ جب ملنے کے لیے گئے تو یہ بڑا مسکرا کے ملا، اور پھر اس کے چہرے پہ ہم نے سرخی ذرا دیکھی، اور اس کا مناسب بھرا ہوا جسم دیکھا۔
پاس بٹھایا اس نے، کچھ پانی وانے پلایا، پھر پوچھتا ہے جی نماز کا وقت ہو چکا، پہلے نماز پڑھیں یا پہلے کھانا کھائیں؟ اب اس کی زبان سے نماز کی بات سن کر تو خود بھی مجھے تعجب ہوا۔ میں نے کہا ہاں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر بعد میں کھانا کھا لیں گے۔ اس نے نماز بھی ساتھ پڑھی، پھر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ واپسی پہ آپ عمرہ کر کے آنا تو میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ آپ میری تسلی کی خاطر یہ بات کر رہے ہو، اور کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو ایک مخلص دوست پایا اس لیے میں نے آپ کی وجہ سے ہاں کر دی تھی۔ ہم کینیڈا گئے، ڈاکٹر نے مجھے ایکسٹینسو کیئر یونٹ میں ڈال دیا، سب میرے کپڑے اتار کے اس نے کیا کیا جو ہے نا وہ تاریں ساتھ لگا دی، پک اپس جو ہوتی ہیں نا جیسے ای سی جی کرتے ہوئے تاریں لگاتے ہیں، کہیں سے کوئی سگنل آ رہا ہے کہیں سے کوئی سگنل آ رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میرے جسم سے 20 تاریں کمپیوٹر میں جا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایک چیز کا سگنل وہ اسٹڈی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ چند دن کے بعد ڈاکٹر نے میرے پورے جسم کے خون کو سینٹریفیوج کے ساتھ کلین کیا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے خون کو مشین سک کرتی ہے، سینٹریفیوگل میں سے گزارتی ہے، تو جو پلازما ہوتا ہے نا کوئی وہ الگ ہو جاتا ہے، اور پھر باقی خون کو دوبارہ سسٹم میں ڈال دیتی ہے۔ کہنے لگا کوئی 15 دن میں اس نے 3 مرتبہ یہ عمل کیا، اور بالآخر میرے بھائی کو بلا کر کہہ دیا کہ ایک دفعہ کرنے پر میرے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کا 3 دفعہ کیا، اس کے کوئی اثر نہیں پڑا۔ میری نظر میں یہ اب اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ اس نے والدہ کو فون کیا، والدہ نے کہا کہ بیٹا اگر اس نے کچھ دنوں میں فوت ہی ہونا ہے تو بجائے ڈیڈ باڈی تم لے کے آؤ، تم اسے زندہ لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے کو مل لوں، کوئی بات ہی کر لوں۔ کہنے لگا جی بھائی نے کہہ دیا جی اس کو ڈسچارج کر دو۔ اس نے ڈسچارج کر دیا۔ ہم نے بڑی کوشش کر کے اپنی سیٹ کروائی، لیکن سیٹ جدہ تک کی تھی۔ جدہ سے آگے لاہور ہفتے میں 1 فلائٹ ان دنوں ہوا کرتی تھی۔ تو کہنے لگے کہ اب کوئی فلائٹ نہیں تھی، ہمیں خواہ 2 دن 3 دن وہاں انتظار کرنے پڑ گئے۔ ایئرپورٹ والوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹرانزٹ ویزا دے دیتے ہیں، آپ جدہ شہر چلے جائیں، ہوٹل میں رہیں چونکہ پیشنٹ ہے، اور جب 2 دن بعد فلائٹ ہو تو آپ چلے جانا۔ کہنے لگا بھائی مجھے لے کے جدہ شہر ہوٹل میں آ گیا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ یار وہ تمہارے ایک مولوی صاحب دوست جو تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کو عمرہ کروا کے لانا، تو کیا خیال ہے میں تمہیں لے جاؤں حرم؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے ویل چیئر پہ بٹھایا اور لے کے حرم آیا۔ کہتے میں مطاف کے اندر بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں اور حیران ہوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ طواف کر رہے تھے تو میں حیران ہو رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، طواف کیا ہوتا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں، میں تو مانتا ہی نہیں تھا کسی چیز کو۔ کچھ دیر بیٹھا رہا تو بیٹھنے کے بعد میرے دل میں ایک بات آئی، اور میں نے دعا ان الفاظ کے ساتھ مانگی کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے، یہ وہ شخص بیت اللہ کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے صحت دے دے تاکہ کل میں اس گھر کا پیدل چل کے طواف کروں۔ کہتے ہیں بس یہ دعا مانگی اور میں نے نیت کر لی کہ میں نے دوائیاں نہیں کھانی۔ میں واپس آیا، بھائی کو کہہ دیا میں نے دوائیاں نہیں کھانی۔ خیر رات کو سویا، اگلے دن اٹھا تو میں تھوڑا انرجیٹک فیل کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا مجھے آج لے جاؤ۔ کہنے لگا دوسرے دن بھائی مجھے پھر حرم لایا
اور میں نے اپنے پاؤں پہ چل کے بیت اللہ کا طواف کیا. جب مکمل کر لیا تو میرے دل میں بات آئی کہ خدا نے تو بات پوری کر دی، اب تو بھی تو بات پوری کر. میں نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا کہ اس گھر کے مالک، میں تجھے اپنا خدا مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں. ایک دہریہ بندہ اگر حرم میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے، مولا اتنا کریم ہے کہ اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو اگر کوئی ایمان والا اس گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے سامنے دامن پھیلائے، وہ مالک اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل غیر میں اٹکے ہوتے ہیں. حرم پہنچ کے بھی اس کا خیال، اس کا خیال، اس کا خیال، اس کو میسج ہو رہے ہیں، اس کو فون ہو رہے ہیں، اس کی کال کی انتظار ہے. جب یہاں پہنچ کے ہی دل غیر سے خالی نہیں، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والی جاتی عورتوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حرم میں آ کر جب غیر کی لالچ ہے تو پھر اللہ جھولی میں کیا ڈالیں گے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے دینے کے لیے بلا دیا، لیکن یہاں آ کر شیطان نے ہمیں غیر میں الجھا دیا، اور غیر میں الجھنے کی وجہ سے اب ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی. مانگتے ہیں تو وہ زبان سے دکھتے ہیں، وہ دل سے نہیں نکل رہے ہوتے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے دل تو حاضر نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت کے ہاں تو شرط ہی یہی ہے، اول شرط یہی ہے، میرے بندے دل کو میرے سامنے حاضر کر لو، دل کو ایک میری محبت سے بھر لو، دل کو غیر کی محبت کے اثرات سے خالی کر لو. دامن پھیلاؤ گے، میں پروردگار تمہارے دامن کو بھر دوں گا. کر کے دیکھیں نا سچی توبہ یہاں کہ اے مولا، میں نے ہر لات اور منات کو توڑ ڈالا، ایک آپ کی سچی محبت میں نے اپنے دل میں رکھ دی. اور پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے پھر کیسی رحمتیں ہوتی ہیں، جو پروردگار دہریے بندے کی دعاؤں کو قبول کر کے دکھا دیتا ہے. وہ پروردگار کلمہ پڑھنے والے بندے کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہم نے لاک فٹ کیے ہوتے ہیں. سیل فون کے اندر نا ایک کی لاک ہوتا ہے، اگر وہ لاک لگ جائے تو آپ جس کی کو مرضی دباتے رہیں، کال اٹینڈ ہی نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح یہ مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت یہ دعا کے لیے ایک لاک ہے، یہ لگ جاتا ہے. پھر جو مرضی بٹن دباتے پھریں، اللہ یہ دے، اللہ وہ دے، سگنل ہی نہیں جاتا. اس سگنل کو بھیجنے کے لیے اس لاک کا کھولنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ میرے بندے تو میرے گھر میں آیا ہے، اب تو اپنے دل کو خالی کر دینا، اب تو غیر سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں. غیر سے اپنی توجہ کو ہٹائیں گے، ایک اللہ سے مانگیں گے ایسی کیفیت میں جب دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت نہ ہو. اللہ ایسی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. اس لیے ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب دل غیر سے خالی ہو اور پیٹ حرام سے خالی ہو، زبان سے نکلنے والا ہر اسم بندے کے لیے اسم اعظم بن جایا کرتا ہے. جب پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل غیر سے خالی ہو، پھر زبان سے نکلنے والا ہر اسم اعظم بن جاتا ہے. ہم بھی ایسے دعائیں مانگ کے دیکھیں. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ہے واشنگٹن، وہاں جانے کا موقع ملا تو بیان کے بعد جو وہاں مسجد کے پریزیڈنٹ تھے وہ آئے اور کہنے لگے، ایک امریکن لڑکی ہے جو مسلمان ہو چکی ہے، اتنی پکی مسلمان ہے
کہ اس لڑکی کو دیکھ کر مسلمان غفلت میں پڑی ہوئی عورتیں توبہ کر کے نیک ہو جاتی ہیں، اور وہ نماز پڑھتی ہے تو اتنے سکون اور تسلی سے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، بڑے اہتمام سے وضو کرتی ہے، پھر اس کے بعد اس نے بڑے خوبصورت چوغے بنوائے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کے اوپر وہ چوغا عبایا پہنتی ہے، خوبصورت عبایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے فرمایا تم مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو، تو وہ اس پر عمل کرتی ہے کہ مصلی میری مسجد ہے اور مصلی پر قدم رکھنے سے پہلے مجھے صاف پاک ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، اچھی خوشبو لگا کے وہ مصلی پہ آتی ہے اور اتنا ڈوب کے نماز پڑھتی ہے کہ بسا اوقات ایک نماز پڑھنے میں پونا گھنٹہ اسے لگتا ہے۔ لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کیا تم بیٹھی رہتی ہو، سجدے میں پڑی رہتی ہو، وہ کہتی ہے کہ تمہیں کیا پتا میں نماز میں اپنے رب کے ساتھ کس کیفیت میں ہوتی ہوں۔ جو دوسری اچھی عورتیں ہیں وہ اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کہ جی وہ عورت بیان سنا اس نے تو وہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے ان سے تھوڑا سا وقت لے کر دیں، میں ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ جی میں سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹائم ضرور دیں۔ بہت اچھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک جگہ پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے وہ بیٹھ گئی، دوسری طرف یاجز، اس نے سوال پوچھنے شروع کیے۔ زیادہ سوال اس کے یا سائنس سے متعلق تھے، دین اور سائنس، یا روحانیت اور دین اس سے متعلق تھے۔ خیر یہ عاجز اس کو بات بتاتا رہا، 2 گھنٹے بات چیت ہوتی رہی، بہت مطمئن ہوئی کہ اللہ نے میرا دل بالکل مطمئن کر دیا، جو سوالات میرے ذہن میں آتے تھے میں نے سب باتیں آج پوچھ لی۔ اس کے اینڈ پہ میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ چونکہ جب بھی کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نا نئے سرے سے، تو اس کے واقع میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے، اللہ نے ہدایت کیسے دی اس کو۔ وہ کہنے لگی کہ میں عیسائی عورت ہوں، میرا خامد یہودی، دونوں انجینئر تھے اور ہم دفتر میں کام کرتے تھے۔ اس دوران ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا تو انہوں نے ایک سرکولر بھیجا کہ اگر کوئی لوگ جدہ جانا چاہیں تو تنخواہ بھی ڈبل کر دیں گے اور 3-4 سال کے لیے سہولیات بھی دیں گے، وہ ایک نیا ملک بھی دیکھ کے آئیں اور تنخواہیں بھی زیادہ لیں۔ تو ہم میاں بیوی نے سوچا کہ چلو ہم جاتے ہیں، ہمیں انہوں نے بھیج دیا، ہم امریکہ سے جدہ آ گئے۔ اب کبھی کبھی عشاء کا کھانا کھانے کے لیے باہر ہوٹل کی طرف نکلتے تو میں کچھ لوگوں کو دیکھتی کہ سفید چادر ایسے لپیٹی ہوئی ہے اور سر ننگا اور جا رہے ہیں۔ میں خامد سے پوچھتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ مجھے کہتا کہ یہاں ایک جگہ ہے جس کو مسلمان کعبہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ لوگ وہاں جاتے ہیں کوئی عبادت کرنے کے لیے۔ تو میں کہتی کہ مجھے بھی وہاں لے چلو۔ وہ کہتا کہ وہاں تو کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو میں پریشان ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنے خامن کو تجویز دی کہ میں مسلمان عورتوں کی طرح ایک لباس، ایک رومال خرید لیتی ہوں اور اسے سر پہ اوڑھ لیتی ہوں، اور آپ بھی سر پہ ٹوپی رکھ لیں، ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ اگر پولیس نے روک لیا تو واپس آ جائیں گے، نہیں روکا تو شاید ہم بھی جا کے وہ جگہ دیکھ کے آئیں۔ کہنے لگے ہم میاں بیوی نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کی شان کہ جہاں چیک پوسٹ تھی وہ وقت ایسا تھا کہ شفٹ تبدیل ہو رہی تھی، تو زیادہ جو لوگ تھے وہاں وہ تو آ جا رہے تھے، ایک ہی فوجی کھڑا تھا اور چونکہ ٹریفک تھی وہ سب کو اشارہ کر رہا تھا چلو چلو یلا یلا۔ ہماری گاڑی قریب میں آئی، اس نے دور سے دیکھا ٹوپی ہے، سر ڈھپا ہوا ہے، مسلمان نے کہا جاؤ، ہم نکل گئے۔ مکہ مکرمہ میں جا کے گاڑی کھڑی کی،
پوچھا لوگوں سے کہ کعبہ کہاں، انہوں نے جگہ بتا دی. کہتے ہیں کہ ہم دونوں حرم میں داخل ہوئے، جیسے ہی مطاف کے اندر پہنچے اور ہماری نظر بیت اللہ پر پڑی کہ ہم دونوں ٹھٹک کے رہ گئے. اتنا عجیب منظر تھا، جیسے آسمان سے نور برس رہا ہو اور طواف کرنے والے ایسے فرشتوں کی طرح لگ رہے تھے. پھٹی آنکھوں سے ہم کعبہ کو دیکھتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے خاوند کی آنکھوں میں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے اور میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے. میں نے خاوند سے پوچھا کیا ہوا، تو خاوند مجھے کہتا ہے کہ اٹس سم تھنگ ریئل، یہ سچ ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر سچ کو ماننے میں ہمیں کیوں انکار کرنا چاہیے، کیوں دیر کرنی چاہیے. کہنے لگی کہ ہم نے فقط بیت اللہ کو دیکھا اور بیت اللہ پر ایک نظر ڈالنے کی محبت نے اللہ نے ہمیں ایمان سے نواز دیا. تو اگر بیت اللہ پر کافر بھی نظر ڈالتا ہے اللہ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، تو اگر ایمان والے آئیں گے محبت بھری نظروں سے بیت اللہ کو دیکھیں گے تو کیا کیا نعمت دے پائیں گے. ہم اس وقت اپنی زندگی کا ایک بہترین وقت گزار رہے ہیں. یہ وقت معلوم نہیں کل پھر کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا، اس لیے جو وقت باقی ہے مطاف میں گزاریں، رات میں قبولیت دعا کے مقامات پہ جائیں، دعائیں مانگیں، اپنے اللہ کو منائیں. اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ بندے سے محبت فرماتے ہیں، وہ بڑے کریم ہیں. مگر ہماری اپنی نالائکیوں نے ہماری دعاؤں کو رسیاں باندھی ہوتی ہیں، یہ دعا اوپر ہی نہیں جاتی. ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. تو ہم دل کی دھرتی کو بنجر نہ بنائیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ وہاں جا کر بیت اللہ کے سامنے جا کر تسلی کی 2 رکعت پڑھیں. زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں بھاگی دوڑی والی، کتنی دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، لو وقت بھی ہوتا ہے، جانا بھی کہیں نہیں ہوتا، عادت پڑی ہوئی ہے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی، بس 3 مرتبہ کے بعد ختم. کچھ زیادہ دفعہ پڑھ کے دیکھیں. ہم نے زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جو ہر نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. مزہ آتا تھا. ہم بھی کوئی تسلی کی 2 رکعت پڑھیں سکون کے ساتھ، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں. طواف میں اللہ سے دعا مانگیں، ملتزم سے لپٹ کے دعا مانگیں، حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر دعا مانگیں، باب کعبہ کے سامنے، مقام ابراہیم، حتیم کے اندر جا کر. سبحان اللہ، اتنے موقع اللہ نے دیے. کاش کہ ہم صحیح کیفیت کے ساتھ دعا اگر مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت میں دیر نہیں ہوگی. ذرا سی بات پہ یہ نہ سمجھیں کہ جی میسج جا رہا ہے اور دوسرا بندہ جواب نہیں دے رہا. نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے اپنے سسٹم کے اندر جو ایکٹیویٹر ہوتے ہیں وہی فنکشن نہ کر رہے ہیں، اور آپ پش دبا رہے ہیں لیکن اس کو میسج جا ہی نہیں رہا، تو وہ جواب کیسے دے دیں. اور یہ جو درمیان کے لاک ہیں یہ ہمارے گناہ ہیں. جو گناہ کبیرہ کے ہم مرتکب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہماری دعاؤں کے اوپر پرواز کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو سچی توبہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دن تو تھوڑے ہی رہ گئے. جب آئے تھے تو بڑی دل میں تمنا تھی جی بڑے دن رہنا ہے. اب آج حیران بیٹھے ہیں کہ کل مدینہ طیبہ روانہ کیا.
آج ہی کی رات ہے، واپس آئیں گے تو پھر جانے کی بھاگم بھاگ، وقت بہت کم ہے۔ اس وقت کی غنیمت سمجھ کر ہم اللہ رب العزت سے خوب جی بھر کے مانگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کریں کہ اللہ رہے طلب میں سوار سب ہیں، پیادہ مثل غبار میں ہوں، تیرے گلستان میں گل تو سب ہیں، بس ایک اگر ہے تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، رہا میں بیکار زندگی بھر، بس اب تو مشغول کار ماں ہے۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا، اے اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے آیا، تیرے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ تجھے منانے کے لیے آیا۔ اپنے رب کو منا لیجئے، رب کریم اس پر قادر ہیں، پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو چاہیں تو نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے چند منٹ کے لیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد گر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ لا الہ الا اللہ محمد
محمد الرسول اللہ۔ یوسف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، دل میں نیت کر لیں اور جو کلمات آج پڑھے گا پیچھے پیچھے پڑھ لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی، اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ